دنیا کا وہ سب سے بڑا فیسٹیول جو 160 سے زائد ممالک میں منایا جاتا ہے، جسے ہر سال 2 بلین سے زیادہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسے ہم کرسمس کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف امریکہ میں اس ایک دن پر 1.3 ٹریلین ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں؟ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو آج تک اندھیرے میں رکھا گیا؟ اگر میں کہوں کہ بائبل میں 25 دسمبر کی تاریخ کا کہیں وجود ہی نہیں، اور جس دن پوری دنیا جشن منا رہی ہوتی ہے، دراصل اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میں کلیمنٹ آف الیگزینڈریہ ہوں، 2 صدی کا ایک چرچ فادر۔ میرے دور میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈیٹ پر شدید ڈیبیٹ موجود تھی۔ کچھ لوگ مختلف تاریخیں پیش کرتے تھے، لیکن میرے زمانے میں زیادہ تر لوگ 20 مئی کو اہم سمجھتے تھے۔ 25 دسمبر کا ذکر اس وقت کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ کرسمس ٹری سے لے کر سینٹا کلاس تک یہ کوئی مذہبی روایت نہیں، بلکہ ایک ایسی داستان ہے جس کا رشتہ قدیم پیگن جادوئی رسومات سے جڑتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس بند تالے کو کھولیں گے اور وہ سچ دیکھیں گے جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 2000 سال پہلے کے روم میں۔ دسمبر کا وہ مہینہ نارتھرن ہیمسفیئر کے لیے سخت ترین وقت ہوا کرتا تھا۔ نہ بجلی تھی، نہ ہیٹنگ سسٹم۔ لوگ سردی اور اندھیرے سے خوف زدہ رہتے تھے۔ 21 اور 22 دسمبر کو ونٹر سولسٹک ہوتا تھا، یعنی سال کا وہ سب سے چھوٹا دن اور طویل ترین رات۔ قدیم انسان ڈرتا تھا کہ کہیں سورج ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ نہ جائے۔ یار کیسی کالی رات ہے، نہ روشنی نہ کوئی ہیٹنگ سسٹم، بس یہ لکڑیاں ہی بچا رہی ہیں۔ سچ ہے، خون جما دینے والی سردی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں سورج نکلنا ہی بند نہ کر دے اور اندھیرا ہی رہ جائے۔ لیکن جیسے ہی 25 دسمبر قریب آتا، دن لمبے ہونے لگتے۔ اسے قدیم تہذیبیں امید کی واپسی کے طور پر مناتے۔ دوستو، روم میں ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا جسے سٹینلیا کہا جاتا تھا۔ یہ ان کے گاڈ آف ایگریکلچر سٹرن کے اعزاز میں 17 سے 25 دسمبر تک چلتا تھا۔ اس میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ لوگ تحفے بانٹتے تھے، گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے تھے، مالکان اپنے غلاموں کی خدمت کرتے تھے۔ کیا یہ سب آپ کو آج کے کرسمس جیسا نہیں لگتا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکچوئل برتھ ڈیٹ کا تعلق ہے، تو سب سے سمپل آنسر یہی ہے کہ اس بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی اسپیسیفک ڈیٹ کہیں واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ چاروں گاسپلز میتھیو، مارک، لوکا اور جان، ان میں ولادت کا ذکر تو موجود ہے، مگر کسی میں بھی ڈیٹ کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اسی لیے ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ 25 دسمبر کوئی ہسٹوریکل فکس ڈیٹ نہیں، بلکہ ایک لیٹر اڈاپٹڈ ڈیٹ ہے۔ میں اینڈریو میگاون ہوں، ییل یونیورسٹی کے برکلی ڈیوینٹی اسکول کا ڈین۔ میں نے جس نظریے کو پیش کیا اسے کیلکولیشن ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ بیلیف موجود تھا کہ پروفیٹس کی ڈیتھ اور کنسیپشن ایک ہی دن ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر حضرت عیسیٰ کی کنسیپشن 25 مارچ مانی گئی تو 9 منتھس بعد 25 دسمبر کو برتھ ڈیٹ ازیوم کر لی گئی۔ دوستو، اب یہاں ایک ایسا لاجک گیپ سامنے آتا ہے جو کسی کو بھی حیران کر دے۔ اب چونکہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تو ہے ہی نہیں، تو پھر یہ مخصوص تاریخ دنیا کے کیلنڈر پر چھائی کیسے؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے جب ہم خود بائبل کے صفحات الٹتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ انجیل لوکا میں چیپٹر نمبر 2 ورسز نمبر 8 میں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب ذرا یہاں رکیے اور حقیقت پر غور کیجیے۔ بیت الحم کے جغرافیے کے مطابق دسمبر کا مہینہ وہاں شدید ترین سردی، یخ بستہ ہواؤں اور بارش کا وقت ہوتا ہے۔ ٹمپریچر اتنا گر جاتا ہے کہ بھیڑیں تو کیا، انسان کا بھی رات بھر کھلے آسمان تلے ٹھہرنا امپاسبل ہے۔ تاریخی طور پر اس علاقے میں چرواہے اپنی بھیڑوں کو اکتوبر کے آخر تک شیلٹرز میں بند کر دیتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے تھیولوجنز اور تاریخ دان چونک اٹھے۔ بائبل کی یہ تفصیل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات نہیں تھی،
اسی لیے ماہرین کا ایک بڑا گروہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ ولادت یا تو مئی کے آس پاس تپتی گرمیوں میں ہوئی تھی یا پھر ستمبر اور اکتوبر کے اس فال سیزن میں، جب موسم اتنا معتدل ہوتا ہے کہ راتیں باہر گزاری جا سکتی ہیں۔ جہاں بائبل کے واقعات دسمبر کی سردی اور چرواہوں کے تذکرے پر سوالات کھڑے کرتی ہے، وہی قرآن اس معجزاتی واقعے کو ایک بہت ہی خوبصورت اور منطقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ میں نے جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو میرا دھیان سورۃ مریم کی ان آیات پر گیا جہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ عمدہ کھجوریں گرائے گا۔ اب یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ عرب اور فلسطین کے علاقوں میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں صرف گرمیوں کے آخر یا ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں درختوں پر ہوتی ہیں۔ دسمبر کی شدید برف باری اور ٹھنڈ میں کھجور کے درخت پر تازہ پھل ہونا ناممکن ہے۔ قرآن پاک کا یہ ایک جملہ رطباً جنیہ ان تمام تاریخی دعووں کو مضبوط کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سردیوں میں نہیں بلکہ اس وقت ہوئی جب موسم معتدل یا گرم تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی الجھا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بائبل کے چرواہے، فلسطین کا موسم اور قرآن کی یہ نشانیاں سب کی سب ہمیں کسی اور مہینے کی طرف لے جا رہی ہیں، تو پھر وہ کون سی طاقت تھی جس نے پوری دنیا کو 25 دسمبر پر اکٹھا کر دیا؟ آخر کیوں ایک ایسی تاریخ کو چنا گیا جس کی جڑیں مذہب کی بجائے قدیم روم کی مشرکانہ رسومات اور سورج دیوتا کے میلوں میں تھی؟ آئیے اب اس سیاسی ماسٹر پلان کی حقیقت کھولتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ موڑا۔ دوستو، جب ہم 4ویں صدی کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں رومن امپائر کانسٹنٹائن عیسائیت قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس کی عوام صدیوں سے مشرکانہ رسومات یعنی پیگن ٹریڈیشنز کی عادی تھی، اور 25 دسمبر ان کے لیے سورج کی پیدائش کا مقدس دن تھا۔ بادشاہ نے ایک پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک کھیلا۔ کانسٹنٹائن اور پوپ، جو کہ روم میں عیسائیت کی سربراہی کرتا تھا، دونوں نے سوچا کہ روم کے لوگ اپنے مشرکانہ میلے سٹرنلیا اور سورج دیوتا کی پوجا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، تو اگر ہم ان کا یہ میلہ بند کر دیں تو بغاوت ہو جائے گی، کیوں نہ اس میلے کو ہائی جیک کر لیا جائے۔ انہوں نے وہی دن چنا جب پیگن لوگ سورج دیوتا کا جشن مناتے تھے، اور اسے حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت قرار دے دیا گیا۔ بس اس ایونٹ کا نام چینج کیا گیا تھا، SUN سن گاڈ سے سن آف گاڈ میں کنورٹ کر دیا گیا، یعنی خدا کا بیٹا۔ مقصد بالکل صاف تھا، لوگوں کو عیسائیت کی طرف لانا آسان بنایا گیا۔ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کا مذہب بدل چکا تھا، کیونکہ ان کی چھٹیاں، ان کے تحائف بانٹنے کا طریقہ اور تاریخ سیم تھا۔ لہٰذا پہلا سرکاری کرسمس 336 AD میں روم کے کیلنڈر میں درج کر دیا گیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کے ہاں کرسمس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ صرف ایسٹر کو اہمیت دیتے تھے۔ یوں ایک سیاسی فیصلے نے ایک مشرکانہ میلے کو دنیا کا سب سے بڑا مذہبی تہوار بنا دیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ایک بات واضح ہے، کسی تاریخ کے اختیار کیے جانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی روحانی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ آج عیسائی برادری 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتی ہے، اور ان کا احترام اپنی جگہ موجود ہے۔ اب اس سوال پر آتے ہیں جو ہر سال کروڑوں مسلمانوں کے ذہنوں میں دستک دیتا ہے، کیا ہم کرسمس وش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام اور عیسائیت کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ایک مکمل چیپٹر سورہ مریم ان کے نام سے منسوب ہے۔ ہم ان کی معجزاتی پیدائش پر یقین رکھتے ہیں اور ہم انہیں اللہ کا برگزیدہ رسول مانتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تھیولوجیکل ڈیفرنس آتا ہے۔ کرسچینٹی کے لیے کرسمس صرف ایک نبی کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ سن آف گاڈ یعنی اللہ کے بیٹے کی آمد کا جشن ہے، جبکہ اسلام کی پوری عمارت توحید یعنی وننس آف گاڈ پر کھڑی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں دو ٹوک جواب دیتا ہے۔
कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। इस्लामी स्कॉलर का इस पर कंसेंसस है कि किसी दूसरे मजहब के ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स में हिस्सा लेना या इन्हें विश करना जो बराह रास्त इनके अकायद की तायीद करते हैं, एक मुसलमान के लिए हरगिज जायज नहीं है। दोस्तों, ये किसी से नफरत का इजहार हरगिज नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी और अपने अकायद की हिफाजत है। याद रहे, हमारा मकसद किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल होनेस्टी के साथ तारीख के उन सफ़ात को पलटना है जिन पर वक्त की धूल जम चुकी है। हम सिर्फ ये समझना चाहते थे कि हिस्ट्री ने वो कौन सा यू टर्न लिया कि वो क्रिसमस जिसका कभी वजूद नहीं था आज दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है। दोस्तों, आज हम जिस जिन जी और जिन अल्फा की परवरिश कर रहे हैं वो हर तरफ से ग्लैमर और ब्रांडिंग के घेरे में है। जब वो क्रिसमस ट्रीज, रोशनियां और सेंटा क्लॉज देखते हैं तो उनके मासूम जहनों में हजारों सवालात उठते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें बताएं कि ये सब महज कल्चरल ट्रेडिशंस हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इन्हें इनकी अपनी शानदार तारीख और अपनी पहचान से रोशनास करवाएं। हमें दूसरे मज़ाहब का एहतराम तो लाजमन करना है, लेकिन अपनी फेथ बाउंड्रीज पर समझौता हरगिज नहीं करना। अगर आपको ये हिस्टोरिकल एनालिसिस और हकायक पर मबनी सफ़र पसंद आया हो तो इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और क्या आप जानना चाहते हैं कि वो नेक बुजुर्ग कौन थे जिन्हें आज सेंटा क्लॉज बना दिया गया? अगर आप सेंटा क्लॉज की असल कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। हम अगली वीडियो इसी पर बनाएंगे। सब्सक्राइब।